اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربکم الذی رب تمہارا رب الذی وہ ہے یسجی جو چلاتا ہے لاکم تمہارے لیے فلکا کشتیوں کو فی البحری سمندر میں۔ تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو سمندر میں، تاکہ تم تلاش کرو من فضل ہی اپنا فضل، یعنی کہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں۔ انہ بے شک وہ کانا ہے بیکم تمہارے لیے رحیمہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، بے شک وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے تمہیں الدر تکلیف فی البحری سمندر میں، دلہ گمراہ ہو جاتے ہیں من جو تدعون جنہیں تم بلاتے ہو اللہ مگر یو سوائے اس اللہ تعالیٰ کے۔ جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں تو تمہارے جو خدا ہیں، تمہارے جو معبود ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، وہ دلہ گمراہ ہو جاتے ہیں یا وہ نہیں تمہیں ملتے، گم ہو جاتے ہیں، اللہ مگر ایاہو سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ فلما پس جب نجات ملتی ہے تمہیں البری پس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر یا کنارے پر جب تمہیں پہنچا دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے اس سمندر سے، اعرضتم تو تم روگردانی کرتے ہو، یعنی کہ تم اعراض کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے۔ وقان الانسان بے شک جو انسان ہے کفورا ناشکرا ہے، پس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم روگردانی کرنے لگتے ہو، اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے، کفورا ناشکرا ہے۔ افا امن تم پس امن تم کیا تم امن میں ہو، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم اپنے آپ کو بے خوف سمجھتے ہو کسی چیز سے؟ ان کے یخصفا اگر دنسا دے بیکم تمہیں جانب البری خشکی کے کنارے کو، یعنی کہ اگر تم پھر بھی ناشکرے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لیتا ہے اس سمندر سے، سمندر کی لہروں سے، سمندر کی تکلیف سے، تو تم اپنے آپ کو بے خوف سمجھنے لگ جاتے ہو کہ ہم ہی ہیں، خود ہی بچے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنسا دے خشکی کے کنارے پر بھی، او یا یرسلا یا بھیج دے علیہ پر تم پر حاسباً اولے برسانے والا بادل۔ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم اپنے آپ کو امن میں محسوس کرنے لگ گئے ہو؟ اگر دنسا دے تمہیں اللہ تعالیٰ خشکی کے کنارے کو، یا تم پر ارسال کر دے، بھیج دے برسانے والے اولے، ثم پھر لا تجدو پھر تم نہیں پاؤ گے، ثم پھر لا نہیں تا تم جدو پاؤ گے، پھر تم نہیں پاؤ گے لاکم اپنے لیے وکیلا کوئی کارساز، پھر تم کسی کو نہ پا سکو گے اپنا کوئی کارساز یا مددگار۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت اور ربوبیت کا ایک اور کرشمہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بے کرائے سمندر کے گہرے پانیوں اور اس میں اٹھنے والی طوفانی موجوں کو تمہاری کشتیوں اور جہازوں کے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ ہزاروں من بلکہ لاکھوں ٹن وزن اٹھائے ہوئے تمہارے جہاز سطح آب پر اٹھلاتے پھرتے ہیں، اور تمہاری عالمی تجارت کے لیے ایسی شاہراہیں ہموار کر دی ہیں جن کے ذریعے تم آسانی سے اپنے تجارتی سامان کو ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف لے جاتے ہو اور نفع کماتے ہو۔ کیا اس کا احسان عظیم نہیں؟ رزق حلال کمانے کے لیے اسلام نے ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو برانگیختہ کیا ہے۔ یہاں بھی رزق کو فضلہ یعنی کہ فضل، اللہ تعالیٰ کا فضل، اپنا فضل فرما کر موافقے اور آہستہ قرآن ہوا سے کشتی چلانے کو ازجاء کہتے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ انسان اپنے رحیم و کریم مالک کے احسانات کا ہر وقت اعتراف کرتا رہے۔
اور شکر ادا کرتا رہے۔ ارشاد ہے کہ جب تم تجارتی سامان سے بھری ہوئی کشتیاں اور جہاز لے جا رہے ہوتے ہو یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بحری سفر کر رہے ہوتے ہو، اس وقت جب خوف طوفان امڑ کر آتے ہیں اور گداب ہلاکت قدم قدم پر منہ کھولے تمہیں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تو تمہیں اپنے سارے دیوی دیوتا بھول جاتے ہیں اور صرف رب حقیقی کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی نجات و سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہو۔ اگر تمہارے گھڑے ہوئے بتوں میں خدائی قدرت کا کچھ اثر بھی ہوتا تو ان خطرے کی گھڑیوں میں تمہارے دل ان کی طرف مائل رہتے۔ ان مشکل لمحوں میں ان کی طرف سے تمہارا منہ موڑ لینا اور ایک رب قدیر کے حضور میں فریاد کرنا، کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں کہ انسانی فطرت میں عقیدہ توحید کی تخم ریزی کی گئی ہے، اور جب خارجی اور اجنبی آمیزش ختم ہو جاتی ہے تو عقیدہ توحید خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنے فضل و کرم سے تمہاری سابقہ نافرمانیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تم پر کرم فرماتا ہے اور تمہیں سلامتی سے ساحل پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس وقت پھر اس سے روگردانی کرتے ہو اور اس کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ انسان کی ناشکری کی بھی آخر کوئی حد ہے۔ اے مشرکین، تمہاری حماقت کی بھی حد نہیں۔ سمندر میں تو تم عذاب الہی سے ڈر کر شرک سے تائب ہو جاتے ہو، لیکن خشکی پر قدم رکھتے ہی پھر وہی تمہارے لچھن ہوتے ہیں، گویا تم یہ سمجھتے ہو کہ خشکی پر شرک کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بے وقوفو، اللہ تعالیٰ چاہے تو جس سطح زمین پر تم کھڑے ہو اسی کو تمہارے سمیت دنسا دے یا اولے برسا کر تمہیں اور تمہارے کھیتوں کو تہس نہس کر دے۔